کیا یہ جو احتجاج کی طرف طریقے سے آپ جا رہی ہے اس کی طرف بھی کوئی بات چیت آپ کی ہو رہی ہے؟ کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ احتجاج سے پہلے ہی آپ چونکہ حکومت ہیں، آپ کے سٹیکس زیادہ ہیں، کہ آپ تحریک انصاف کو احتجاج کی طرف نہ جانے دیں اور اس سے پہلے ہی انڈرسٹینڈنگ کسی پہ آپ انہیں لے آئیں، مذاکرات کی میز پر دوبارہ واپس لے آئیں آپ انہیں؟ سمر صاحب، کیسا احتجاج؟ کون سا احتجاج؟ یہ وہ احتجاج جو پچھلے پورے سال سے چل رہا ہے. مطلب مختلف ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، چھوٹی عید سے بڑی عید، بڑی عید سے عاشورہ کے بعد بھی ابھی صورتحال یہی ہے. دیکھیں، ہم نے تو وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر سے لے کے اور بجٹ کے ان دنوں تک آپ کے سامنے تھی، تمام تر حقائق آپ کے سامنے ہیں، تمام تر فیکٹس اور سرکمسٹانسز آپ کے سامنے ہیں کہ وزیر اعظم نے حتی الامکان کوشش کی کہ ان کو جمہوری رویوں پہ لے کے آیا جائے، ان کو سیاسی بیٹھکوں میں بٹھایا جائے، لیکن اب وہ نہیں بیٹھنا چاہتے. تو اب اس کا ہم زور زبردستی تو کسی کے ساتھ کر نہیں سکتے. اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں اور نہیں بیٹھنا چاہتے تو then there's only so much that we can do. اور یہاں پہ نہیں، ایک ایفرٹ آپ کی اگر طرف انہوں سے نے کی یہ جائے چوز گی کیا کیا؟ کہ آپ یا احتجاج مزید کرنا کوئی ہے، ایفرٹ نہیں کریں گے کہ چونکہ وہ آ نہیں رہے، ہماری بات سن نہیں رہے، کوئی ایک ایفرٹ کی جائے گی 5 اگست سے پہلے طریقے صاحب کے ساتھ کہ انہیں دوبارہ سے مذاکرات کی میز پہ لایا جائے، مفاہمت کے ذریعے ہی مسائل حل کر لیے جائیں، ان کی باتیں کچھ مان لی جائیں، بجائے اس کے کہ پھر سے مزاحمت ہو، پھر بندے سڑکوں پہ نکلیں، پھر گولیاں چلیں، پھر حالات خراب ہو؟ ظاہر نقصان تو اس کا ملک ہوتا ہے جب ملک کے اندر استحکام نہیں ہوتا، حکومت کو نقصان ہوتا ہے. دیکھیں، بالکل. دیکھیں، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ملک کو نقصان ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ جماعت اور اس کے لوگ جو ہیں ملک کو بہت زیادہ نقصان دے چکے ہیں اور پہنچا بھی چکے ہیں. میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی آخری ٹویٹ اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور اس ٹویٹ پہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مذاکرات کا وقت گزر چکا، اب احتجاج ہوگا، مطلب کہ انتشار ہوگا. اب ظاہری بات ہے کہ اگر سڑکوں پہ آئیں گے تو پھر قانون تو حرکت میں آئے گا اور قانون نے اپنا رستہ اختیار کرنا ہے. یہاں پہ یہ بات بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ ہم ان سے آخری کوشش کر بھی لیں، وہ فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کیونکہ پھر انہوں نے کہنا ہے کہ جی ہم تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یا ہمیں پہلے جو ہے خان صاحب سے مشورہ کرنا ہے کہ ہم احتجاج کال آف کر دیں یا نہ کر دیں. اور کیسا احتجاج؟ کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز بالکل یکسر مختلف ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز اگر آپ دیکھیں تو ان کی پارٹی کے جو ورکرز تھے، ان کی پارٹی کے جو سپورٹرز تھے، وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں. اب وہ حالات نہیں رہے جو یہ پہلے کلیم کیا کرتے تھے. اب لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ 600 دفعہ احتجاج ہو رہا ہے یا 800 دفعہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ویسے تو آپ بڑا کانفیڈنس شو کر رہے ہیں کہ اتنا تگڑا احتجاج ہونا ہی نہیں ہے، لوگ نکلنے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ جو آج دفعہ 144 لگائی گئی ہے پنجاب میں 30 تک، اس میں لگ تو ہی رہا ہے. ویسے تو کہا گیا کہ یہ سیلاب کی وجہ سے، مونسون کی وجہ سے، سیلاب کی خطرات کی وجہ سے دفعہ 144 لگائی گئی ہے، لیکن کہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں تحریک صاحب کے سونامی کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ اس وجہ سے آپ نے لگا دی ہے؟ چونکہ ظاہر تحریک صاحب نے احتجاج بھی کرنا ہے اسی مہینے میں کرنا ہے جب آپ نے 30 تک لگا دی ہے دفعہ 144. اس سے پہلے بھی آپ دفعہ 144 کا استعمال کر چکے ہیں کئی مرتبہ اسی تحریک صاحب کے پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے. پیر تک تو سمر صاحب 21 تاریخ ہے، اور ان کا احتجاج تو غالباً پیک پہ پہنچانے کا جو وہ تاریخ ہے وہ 5 تاریخ ہے، 5 اگست کی تاریخ ہے. واقعتاً 21 تاریخ سے ایک نیا سلسلہ بارشوں کا شروع ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ این ڈی ایم اے نے، پی ڈی ایم اے نے اپنی جو ویدر وارننگز ہیں وہ دی ہیں. اب حال ہی میں دیکھیں کہ صوبہ کے پی میں کیا ہوا، اور پھر پنجاب میں جب کلاؤڈ برسٹ ہوا، کلائمیٹ چینج کے جب اثرات ہم نے دیکھے آن گراؤنڈ، اور ریسکیو آپریشنز ہوئے، کئی جانوں کا ضیاع بھی ہوا، کئی ایسے سچویشنز ہوئیں. اسی حوالے سے ہم نے دفعہ 144 لگوایا. دفعہ 144 خالی سیاسی احتجاج کے لیے نہیں ہوتا، دفعہ 144 ویریس سچویشنز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ان کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو اپنی ڈیوٹیز کرنے پہ آپ کو انشور کرنا پڑتا ہے. اور جس طرح آج وزیر اعلیٰ بھی پی ڈی ایم میں گئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ دفعہ 144 کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھروں میں بیٹھ جائیں، ایٹ لیسٹ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں مختلف اضلاع کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کام کریں، راؤنڈ دا کلاک آپریشن کریں، اور راؤنڈ دا کلاک آپریشن کر کے آپ لوگوں کو جو مزید سہولیات ہم فراہم کر سکتے ہیں، ریسکیو آپریشنز کر سکتے ہیں، وہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے دفعہ 144 کا بہت ایکسٹینسولی آپ نے اس کا یوز کیا ہے، پرٹیکولرلی پاکستان تحریک انصاف کے مختلف مظاہروں کو روکنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے. تو اب بھی ظاہر ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ آپ نے لگائی تو آپ کہہ رہے ہیں سیلاب اور اس طرح کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا استعمال وہاں نہیں ہوگا. کیا یہ میک شور کریں گے آپ کے سیاسی طرف اس کا استعمال نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اس کا سیاسی استعمال میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا کوئی سیاسی استعمال ہے یا کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے. بالکل ایک قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے، یا قدرتی جو یہ آفت ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، پھر سیلاب والی سچویشن، اس حوالے سے بالکل ہم نے
نافذ العمل کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ احتجاج کے بھی کوئی قاعدے قوانین ہوتے ہیں، کوئی قاعد و ضوابط ہوتے ہیں. احتجاج ایسے نہیں کہ منہ اٹھا کے آگے اور احتجاج کر دیا. کیا کسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کسی نے درخواست دی؟ کیونکہ یہ تو آن گوئنگ احتجاج ہے ان کا. احتجاج تو یہ کہتے ہیں کہ شروع ہو چکا. یہ تحریک اب پیک پہ انہوں نے غالباً کوٹنگ دیم کوٹ آن کوٹ یہ کہتے ہیں کہ 5 تاریخ تک ہم نے پہنچانی ہے. لیکن اس بات کو بھی آپ ضرور دیکھیں کہ یہ احتجاج اگر کسی نے کرنا ہے اور پرامن احتجاج کرنا ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کوئی نہ کوئی درخواست دی گئی ہوگی، کوئی مقام بتایا گیا ہوگا، کوئی وقت کا تعین کیا گیا ہوگا، کوئی تاریخ. جلسوں کے لیے تو اجازت طلب کی جاتی ہے ضلعی انتظامیہ سے، لیکن جب احتجاج ہوتا ہے انتظامیہ کی حکومت کے خلافی تو ان سے پرمیشن کوئی نہیں لیا کرتا. پھر وہ یا کوئی تحریک چلتی ہے، مارچ ہوتا ہے، اس میں تو پرمیشن نہیں لی جاتی نا. وہ تو پھر ایک آلریڈی ایک بغاوت کا اعلان ہوتا ہے اس سسٹم کے خلاف، حکومت کے خلاف. لیکن قانون میں بھی تو جو رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی اینڈ پروٹیسٹ ہے وہ بھی سبجیکٹ ٹو سرٹن لیگل ریزنیبل ایکسیپشنز اور ایکسکلوژنز ہے. اور پھر وہ سرٹن لیگل تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کے خلاف احتجاجی تحریک وہ آپ کی اجازت سے لے گی. آپ اجازت دیں گے تو وہ تحریک چلا پائیں گے آپ کے خلاف، ورنہ نہیں چلا پائیں گے. نہیں، اجازت کی بات نہیں ہے، بات اجازت کی نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کوئی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کوئی آپ اتنا آپ نے جو عوام کا جمع غفیر بقول ان کے آپ نے کرنا ہے، کوئی جلسہ کرنا ہے، کوئی جلوس کرنا ہے. احتجاج کا تو رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی کا معاملہ نہیں ہے. آپ بالکل آپ کریں، آپ ایک جگہ پہ کریں. ہر چیز کا دیکھیں نا کوئی تقاضا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک قاعد و ضوابط کے مطابق کیا جاتا ہے. ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا فائنلی یہ بتائیں کہ پھر سے چہمگوئیاں ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی. ماضی میں بھی آپ سے پوچھ چکے ہیں 1-2 شوز کے اندر، کافی زیادہ اس کی بات ہو رہی ہے آج کل. جے یو آئی تو اشارہ دے رہی ہے اس جانب کہ اب یہ رول بیک ہو جائیں گی چیزیں، اور پرٹیکولرلی جو فاٹا کا انضمام تھا وفاق کے کے پی کے اندر وہ اب رول بیک ہوگا. اور وہ کوئی بات کر رہے ہیں جس طرح کا اے جے کے کا کوئی اسپیشل سٹیٹس ہے یا جی بی کا اس طرح کا اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ دے دیا جائے فاٹا کو. وہاں جرگہ بھی بحال کر دیا گیا ہے. تو ہے ایسی کوئی سوچ وفاق کے ذہن میں، ایسی کوئی پالیسی، ایسی کوئی جو ہے وہ یہاں پہ پلان ہے کہ فاٹا کے انضمام کو رول بیک کیا جا رہا ہے، کوئی 27ویں ترمیم کی جا رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں فی الوقت تو سیاسی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی ایسی بازگشت نہیں ہے. جو مولانا صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہاں پہ لوکل کسٹمز ہیں، وہاں پہ لوکل جو ہیں ان کے ایشوز ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا اور یکسر نظر انداز کیا گیا کے پی حکومت کی طرف سے. اس جو ترمیم ہوئی اس کے بعد جب ضم کیا گیا اور فاٹا کا جو ایریا تھا اس کو کے پی صوبے کے ساتھ منسلک کیا گیا اور اس کا پارٹ بنایا گیا اس تمام تر معاملے پہ، تو وہاں پہ بالکل یہ معاملات ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ایکسرسائز ہونے والی ہے کہ کوئی اس کو رول بیک کیا جائے گا 18ویں ترمیم کو یا کوئی ایسا معاملہ. پہلی تو بات ہے کہ 27ویں کی صرف خبروں کی حد تک یہ بات بالکل بازگشت کر رہی ہے، لیکن اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے. یہ اس آئین میں جب بھی تبدیلی ہوئی اس سے 26 مرتبہ پہلے اور 26 مرتبہ بعد جب بھی ہوگی یہ اسی ایوان نے کرنی ہے، سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے کرنی ہے، اور وہ تبھی کریں گے. اسپیشلی اتحادی حکومت صاحب تجویز بھی دے چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ اس کے لیے ترمیم ہونی چاہیے. وہ ترمیم کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو تجویز دے چکے ہیں. آج کل ویسے بھی شہباز صاحب ان کے کافی گرویدہ ہیں، بڑے چکر بھی لگاتے ہیں ان کی طرف. کے پی میں آپ نے ایک سیٹ بھی جو آپ کی بنتی تھی آپ نے ان کو دے دی، ریزرو سیٹ بھی. تو اس پہ کوئی ہے ان کی طرف سے جو تجویز آئی ہے، کوئی سوچا جا رہا ہے یا رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایسے کوئی چیز نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں فی الوقت ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ میں رول آؤٹ کروں گا، کیونکہ مولانا صاحب ہمارے اتحادی نہیں ہیں، وہ اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھتے ہیں اور بالکل گائے بگائے سچویشن ٹو سچویشن وہ دیکھتے ہیں. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے ووٹ دیا بالکل، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کی بھی کئی باتیں یا اپنے منشور میں جو چیزیں تھیں وہ بھی منوائیں. تو اس سچویشن ٹو سچویشن دیکھا جائے گا کہ کیا معاملہ ہے، لیکن فی الوقت کوئی ایسی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ولی صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا.